بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی صورت پر غور و فکر کر رہے ہیں جو اپنے آغاز سے ہی سننے والے کو ایک طرح سے جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سورۃ الحاقہ، جی اس کا نام ہی الحاقہ، یعنی وہ حقیقت جو یقینی طور پر واقع ہو کر رہے گی۔ ایک حتمی، ایک ناگزیر انجام کی خبر دیتا ہے۔ بالکل، الحاقہ کا مطلب ہی ہے ثابت ہونے والی، ضرور واقع ہونے والی۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا محور یہی صورت ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی آیات میں جو گہرے معانی ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کو سمجھیں۔ جی ہاں، یہ صورت تو قیامت کی ہولناکی، پھر پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت، اور پھر آخرت میں انسانوں کی وہ جو واضح تقسیم ہے نجات پانے والے اور عذاب والے، اس کا ایک بڑا ہی مؤثر نقشہ کھینچتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ تاریخ اور مستقبل دونوں ایک ہی اٹل حقیقت کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، تو ہمارا مقصد صرف آیات کا سرسری جائزہ لینا نہیں، بلکہ ان کے اندر جو بصیرت ہے، جو انتباہ ہے، اور جو امید بھی ہے، اسے سمجھنا ہے۔ جی خاص طور پر یہ سمجھنا کہ یہ الحاقہ آخر ہے کیا، اس کا انکار کرنے والوں کا کیا ہوا، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے کیا وعدہ ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ سورت کا آغاز ہی آپ دیکھیں کتنا ڈرامیٹک ہے۔ ایک سوال بار بار، الحقہ ملحقہ وما ادراک ملحقہ۔ جی، ہو کر رہنے والی کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ ہاں، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ یہ جو تکرار ہے، یہ صرف زور دینے کے لیے نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے بھئی اس واقعے کی عظمت، اس کی ہیبت کو ذہن نشین کرانے کی کوشش ہے۔ یقیناً یہ انداز فوراً متوجہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تو کائنات کے نظام میں ایک بنیادی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اور فوراً بعد اسی الحاقہ یعنی قیامت، جسے یہاں القارعہ بھی کہا گیا ہے، ہاں، کھڑکھڑا دینے والی۔ جی، اس کو جھٹلانے والی دو قوموں سمود اور عاد کا انجام بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی ثبوت کے طور پر آتا ہے۔ کہ اللہ کے انتباہ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل، قوم سمود کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں الطاغیہ سے ہلاک کیا گیا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر حد سے گزر جانے والی آفت یا شدید چیخ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ لفظ طاغیہ میں مطلب ان قوموں کی اپنی سرکشی کا کوئی عکس ہے؟ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے آپ کا۔ دیکھیں، طاغیہ کا مادہ وہی ہے جو طغیان کا ہے، یعنی سرکشی، حد سے گزر جانا۔ تو گویا جس چیز سے انہیں ہلاک کیا گیا وہ ایک طرح سے ان کے اپنے عمل کی ہی شکل تھی۔ اچھا۔ ان کی سرکشی کا جواب ایک ایسی آفت سے دیا گیا جو خود اپنی شدت میں ہر حد سے گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح قوم عاد جو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ جی، وہ ستونوں والی عمارتیں، ان کو بریہن سرسورن آتیتن سے تباہ کیا گیا، یعنی ایک تیز، تند، شدید، ٹھنڈی اور بے قابو آندھی۔ اور وہ آندھی بھی کوئی معمولی نہیں تھی۔ فرمایا گیا سخرہ علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ نتیجہ فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ لوگ اس میں ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ جی، سارا گھمنڈ، ساری طاقت ہوا ہو گئی۔ پھر وہ سوال آتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو باقی بچا ہوا دیکھتے ہو؟ مطلب مکمل خاتمہ۔ بالکل، ان مثالوں کا مقصد صرف تاریخ بتانا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ کی پکڑ کتنی شدید ہو سکتی ہے، اور انسانی طاقت کتنی بے بس ہے۔ جی۔ اس کے بعد پھر فرعون کا ذکر ہے، اس سے پہلے کے لوگوں کا، اور المؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں یعنی قوم لوط۔ جی ہاں، ان سب کا مشترکہ جرم کیا تھا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی سے پکڑا۔ جی، یہ رابیہ کا لفظ، اس میں زیادتی کا مفہوم ہے۔ جی، بڑھوتری کا، زیادتی کا، یعنی ان کی نافرمانی کے حساب سے ہی ان کی سزا بھی سخت تھی۔ اور پھر طوفان نوح کا اشارہ ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ یہ بھی تو ایک طرح کی ہلاکہ ہی تھی اس وقت کے منکرین کے لیے۔ بالکل، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے نجات بنی، اور مقصد کیا بتایا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً
وَتَعِيَّهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ یہ یاد رکھنے والے کان، اذن واعیہ، یہ بڑی اہم ترکیب ہے۔ جی ہاں، یہ صرف سننے والے کان نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو سن کر بات کی تہہ تک پہنچیں، سمجھیں، محفوظ رکھیں۔ یہ پوری سورت دراصل انہی یاد رکھنے والے کانوں سے بات کر رہی ہے۔ اچھا، تو ان تاریخی مثالوں اور یاد دہانیوں کے بعد سورت اب ہمیں براہ راست اس حقیقت کا سامنا کرواتی ہے جس کا یہ قومیں انکار کرتی تھیں، یعنی خود قیامت کا دن۔ جی، منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی، صرف ایک پھونک۔ اور اس ایک پھونک کا اثر کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ۔ وہ پہاڑ جنہیں ہم مضبوطی کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح، تب وہ واقع ہونے والی یعنی الواقعہ پیش آ جائے گی۔ جی، اور آسمان؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا، کمزور پڑ جائے گا۔ یہ منظر کشی ہی اتنی شدید ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کناروں پر ہوں گے، 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جی، یہ سب کائناتی تبدیلیوں کے ساتھ اصل بات کیا ہوگی؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ یہ ہے اصل نقطہ، مکمل شفافیت، مکمل احتساب، کوئی راز، کوئی گناہ، کوئی نیکی، کچھ نہیں چھپے گا۔ یہاں سے پھر منظر عدل و انصاف کے قیام کی طرف جاتا ہے۔ 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ہاں، جن کی پہچان ان کے نامہ اعمال سے ہوتی ہے۔ جی، پہلا گروہ خوش قسمت لوگوں کا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ تو جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ یہ رد عمل کتنا دلچسپ ہے۔ جی، کامیابی کا پہلا اظہار یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا ریکارڈ دکھانا چاہتا ہے۔ خوشی چھپائے نہیں چھپتی۔ وہ کہتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچنے والا ہوں۔ یہ ظننتو یہاں محض گمان نہیں ہے، یہ پختہ یقین ہے۔ اسے یقین تھا کہ یہ دن آئے گا اور اس نے تیاری کی تھی۔ تو دنیا میں آخرت کے احتساب کا یہ یقین ہی اس کی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل، اور اس کا انعام فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایک پسندیدہ دل خوش کن زندگی میں ہوگا۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں۔ قطوفها دانیاتن، جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی نعمتیں حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہیں۔ اور ان سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے تھے، دنیا کی محنت کا صلہ۔ اس روشن تصویر کے بالکل برعکس دوسرا گروہ ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اور رہا وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا، آئے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ انتہائی حسرت، مایوسی کا عالم ہے۔ وہ مزید کہے گا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی میں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ اس کے دنیاوی کامیابیاں، مال و دولت، طاقت، سب بے معنی۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری حکومت، میری دلیل بازی، سب ختم۔ اور پھر اس کا انجام، حکم ہوتا ہے، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اسے جکڑ دو۔ یہ سزا کی شدت بیان کی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس انجام کی وجہ کیا بنی؟ کیا جرم تھا؟ وجہ بالکل واضح بتائی گئی ہے، اور یہ بہت غور طلب ہے۔ 2 بنیادی جرائم ہیں۔ اول، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
بے شک وہ اللہ واللہ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ جی، اور دوسرا ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ یہ بندوں کا حق، خاص طور پر معاشرے کے کمزور ترین طبقے کا حق، اس کی پامالی۔ بالکل، ایمان و باللہ اور حقوق العباد، خاص طور پر غریبوں کی دیکھ بھال، ان کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات واقعی اہم ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لانے کے فوراً بعد مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے کا ذکر ہے۔ گویا اللہ پر صحیح ایمان کا لازمی نتیجہ بندوں کا، خاص کر ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ذاتی عبادت کا معاملہ نہیں، اس کا اثر سماجی رویے پر بھی نظر آنا چاہیے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے پھر؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کوئی کھانا ہے سوائے غسلین کے۔ غسلین یعنی جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ یا دھواں، الیاذ باللہ۔ لا يأكله إلا الخاطئون، اسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ انجام ہے ان کا جنہوں نے اللہ اور اس کے بندوں دونوں کے حقوق کو نظر انداز کیا۔ جی اچھا، قیامت اور جزا و سزا کی اس تفصیل کے بعد سورت کا رخ ایک اور اہم موضوع کی طرف مڑتا ہے، خود اس کلام یعنی قرآن کی حقانیت کی طرف۔ جی ہاں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اور کیا قسم ہے؟ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ کتنی وسیع قسم ہے، پوری کائنات، معلوم نامعلوم سب گواہ ہیں۔ اور قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جی، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، وما ہوا بقول شاعر، نہ کسی کاہن یا نجومی کی بات، ولا بقول کاہن۔ افسوس کہ لوگ کم ہی ایمان لاتے یا نصیحت پکڑتے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون۔ یہ تو تنزیل من رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر ایک سخت تنبیہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن دراصل اس پیغام کی الہی اصلیت اور خالص پن پر زور دے رہی ہے۔ جی بالکل۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس رسول نے خود سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے یعنی پوری قوت سے پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی شیرک کاٹ دیتے۔ یہ انتہائی سخت الفاظ ہیں۔ ان کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے اتنا خالص اور محفوظ ہے کہ اس میں کسی قسم کی انسانی آمیزش کا مطلب شائبہ تک نہیں۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی تو اللہ خود اس کی اصلاح فرما دیتا۔ جی، اور پھر فرمایا فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی اسے ہماری سزا سے بچانے والا نہ ہوتا۔ اس سے تو قرآن کے کلام الہی ہونے پر بالکل مہر لگ جاتی ہے۔ یقیناً، تو یہ قرآن ہے کیا؟ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہے، رہنمائی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ کافروں کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، وہ پچھتائیں گے۔ جی، اور آخر میں قرآن کی حتمی حیثیت وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک یہ یقینی قطعی سچائی ہے، حق الیقین۔ اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش نہیں، علم کی وہ آخری حد جہاں یقین کامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ پوری صورت الحاقہ کے ذکر سے شروع ہوئی، تاریخ سے مثالیں دی، قیامت کا نقشہ کھینچا، جزا و سزا کا فیصلہ سنایا، اور آخر میں قرآن کی حقانیت پر مہر لگا کر اختتام کس بات پر ہوتا ہے؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ بالکل، یہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ جب انسان کائنات کی اس سب سے بڑی حقیقت یعنی آخرت اور احتساب اور اللہ کی عظمت و قدرت کا ادراک کر لیتا ہے تو اس کی زبان پر حمد و تسبیح ہی آنی چاہیے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو
اہم نکات سامنے آئے وہ یہ ہیں کہ الحاقہ یعنی قیامت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جی، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کا انجام ہمیشہ تباہی رہا ہے۔ اور یہ کہ آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا معیار صرف اللہ پر ایمان نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بندوں، خاص کر غریبوں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے۔ بالکل، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، حق الیقین۔ جی، جو متقین کے لیے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے حسرت کا باعث بنے گا۔ اور اس عظیم حقیقت کو جاننے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرے۔ یہ آیات ہمیں اپنی زندگیوں کا، اپنے عقائد کا، اپنے اعمال کا ایک طرح سے جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہر عمل کا حساب ہونا ہے اور کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ ایک نقطہ جو مجھے لگتا ہے مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہے، بما تبصرون و ما لا تبصرون۔ ہاں، دیکھی اور اندیکھی چیزوں کی۔ جی، ان چیزوں کی جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور جنہیں نہیں دیکھتے۔ یہ صرف نظر آنے والی کائنات نہیں ہے بلکہ وہ ان گنت حقیقتیں بھی شامل ہیں جو ہمارے حواس اور علم کی گرفت سے باہر ہیں۔ اللہ ان سب کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم کائنات میں پھیلی نشانیوں پر غور کریں، ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ جی، وہ سب اسی ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جس کا ذکر اس کتاب میں ہے۔ یہ تعلق کہ کس طرح دیکھی اور اندیکھی کائنات اس کلام کی گواہ ہے، یہ خود ایک گہرا سمندر ہے جس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ Oh